ام المومنین ساجدہ عابدہ راکعہ صالحہ زہد و ورع کی پیکر فقیہہ مفتیہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ حاصل ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سبز رنگ کا ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہوتی ہے اور حضور کو دکھائی جاتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ام درہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کم و بیش 1,00,000 درہم و دینار آئے۔ آپ نے صبح سے تقسیم کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے وہ تمام درہم و دینار اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ ام درہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1-2 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی تاکہ اس سے گوشت لے آتے اور آپ اس سے روزہ افطار کر لیتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر تم مجھے پہلے کہتی تو میں رکھ لیتی۔ یعنی یہ آپ کے زہد و ورع اور اللہ کی راہ میں سخاوت کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جب آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، آپ ایک سفر میں تھیں، آپ جس پالکی اور جس اونٹ کے کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، آپ اس کے سے نکل کے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں اور آپ کا ہار بھی گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قافلے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر اور کجاوے کے اندر اس پالکی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کی تلاش کی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی، جب واپس آپ اپنی جگہ پہ آتی ہیں تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ تو قافلے کے پیچھے ہمیشہ ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی جن کا نامی اس میں گرامی صفوان بن معطل ہے۔ وہ قافلے میں سب سے پیچھے آتے تاکہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے اور پھر قافلے تک پہنچ جاتے اور اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ اسی طرح حسب معمول صفوان بن معطل سلمی آپ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ آرام فرما ہوتا ہوئے دیکھا۔ آپ قریب گئے، آپ سمجھے کہ شاید ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، لیکن جب قریب گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حیات ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھیں تو حضرت صفوان بن معطل نے ان کو سواری کے اوپر بٹھایا اور باپردہ طریقے سے حضور رحمت کونین تک پہنچا دیا۔ منافقین کے سردار اور کفار مشرکین تو کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے وہ حضور کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات یا پروپیگنڈا نہ کریں۔ انہیں موقع مل گیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر تہمت لگا دی۔ آپ کو خبر نہ تھی، یہاں تک کہ آپ ام مصطح کے ساتھ جب قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے اوپر تو یہ تہمت لگی ہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے جاتی ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ آپ کے والد تھے، ام رومان آپ کی والدہ تھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا تھا، آپ جانتے تھے کہ امت کی یہ ماں اور آپ کی زوجہ بالکل پاک دامن ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید
سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اندر اتری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل پاک دامن ہیں اور منافقین تہمت لگا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر جھوٹ لگانے والوں کے اوپر حد قذف لگائی گئی، یعنی انہیں کوڑے لگائے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی طہارت، آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی پوری 10 آیات جو ہیں سورہ نور کی اللہ پاک نے نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جب آپ کا ہار گم ہوا تو دیر ہو گئی اور ایسی جگہ پہ وہ قافلہ رکا تھا جہاں پہ پانی نہیں تھا، تو نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے وضو کرنا تھا، خود حضور نے وضو فرمانا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت آیت تیمم اتاری کہ جب پانی نہ مل رہا ہو تو پھر آپ تیمم کر لے۔ تو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کی اولاد، آپ کا امت کے اوپر یہ پہلا احسان نہیں ہے بلکہ آپ کی نیکیاں پہلے سے بھی جاری ہیں۔ یعنی تیمم کا جو مسئلہ ہے یا تیمم کی جو آسانی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ پاک نے امت کو عطا کی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو یا جب تم مجھ سے راضی اور خوش ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں کہ تم اس وقت بڑی خوش ہو یا راضی ہو مجھ سے یا ناراض ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی اور خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو محمد کے رب، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب۔ ان سے ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ ابتدائی دنوں میں جب ان سے دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ میں سبقت لے گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہوا تو حضور سے دوڑ لگائی تو آپ پیچھے رہ گئیں اور حضور سبقت لے گئے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول کرتی، جس پیالے کی جگہ سے آپ پانی یا چیز مشروب نوش کرتی، اسی بعین ہی حصے سے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول بھی فرماتے اور وہیں سے آپ مشروب کو نوش بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ ہی کنواری تھیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اللہ پاک نے حضور کا لعاب دہن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن ان کو جمع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما رہے تھے، اس وقت عبد الرحمن آئے تو وہ مسواک ان کے ہاتھ میں تھی، حضور ان کی طرف مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمز شناسہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، وہ سمجھ گئیں کہ حضور کی چاہت یہ ہے کہ میں مسواک استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یوں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسواک لی، اسے اپنے منہ کے اندر چبایا، اسے نرم کیا اور پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، مسواک سے اتنی محبت ہے، اس وقت بھی آپ نے مسواک فرمائی۔ تو یوں اللہ پاک نے حضور کے لعاب دہن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لعاب دہن کو اس وقت میں جمع کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور کا وصال مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے حضور کا مزار مبارک اور آپ کی آرام گاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو یہ بھی حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے، اس وقت حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر انوار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ تھا، اور اس حال کے اندر حضور رحمت کونین نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن مجید کی سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئیں، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم
لحاف عائشہ میں ہوتے، یعنی ان کے ساتھ آرام فرما ہوتے، تو اس حالت کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کے اوپر وحی کو نازل کیا ہے۔ ایک ہی برتن سے حضور رحمت کونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے۔ یہ صرف حضرت عائشہ ہی کی خصوصیت ہے۔ تہجد کے وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے جو ہے وہ لیٹی ہوتی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدموں کو سمیٹ لیتی، اور پھر سجدے سے جب سر اٹھاتے تو اپنے قدموں کو کھول دیتی۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن خصوصیت ہے کہ جس دن آپ کی باری تھی اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے دن وہ 2 دن تھے۔ یہ بھی خصوصیت آپ کے ساتھ تھی، وہ اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ ضعیف العمر تھی تو آپ نے اپنے اثار کا جذبہ کرتے ہوئے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ کون عائشہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بزرگی اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور رحمت کونین نے ان کے لیے فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید عرب کے اندر بالخصوص یہ تمام کھانوں میں سے بہترین کھانا شمار ہوتا تھا۔ سرید شوربہ ہو اور اس کے اندر روٹیوں کو بھگو دیا جائے تو پھر اس مکسچر کو جو ہے وہ سرید کہتے ہیں۔ تو یہ عرب کے اندر ایک بہترین جو ہے وہ سالن شمار ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عورتوں میں سے سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ اور فقیہہ ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل حضور رحمت کونین سے آپ نے لوگوں کو بتائے، ایسی احادیث بتائیں جن سے خواتین کے مسائل کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب ان کو کسی مسئلے میں ضرورت پڑتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو آپ حضور کے وصال کے بعد سب سے زیادہ باقاعدہ حیات رہنے والی خاتون تھیں، اور حضور کی صحبت پائی کنواری تھیں، آپ کا حافظہ کمال کا تھا، اس لیے کبار صحابہ کرام آپ سے بہت سارے مسائل کے اندر جو ہیں وہ رجوع فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث جو ہیں وہ آپ نے روایت کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو اس دنیا سے رخصت فرمایا، اور مدینہ شریف جنت البقیع کے اندر آپ مدفن ہوئیں۔